السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. آج دہشت گردی کا ایک اور تازہ واقعہ ہوا. یہ جو ریسنٹ لہر ہے دہشت گردی کی، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا عوامل ہیں، کیا حکومت کی اس میں کہیں ناکامی ہے، اس پر کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہے جس کی ہم نے کمر توڑ دی تھی وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہے ہیں. ریسنٹ اٹیکس جو ہوئے ہیں کوئٹہ میں، اس سے قبل کراچی میں اور آج پشاور میں، اور پشاور میں جو آج ثانیہ ہوا ہے اس میں تقریباً 8 افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں. ابتدائی تحقیقات کیا کہتی ہیں اس واقعے کے بارے میں یہ بھی جانیں گے. اور ہماری حکمت عملی بحیثیت قوم کیا ہونی چاہیے، بحیثیت قوم کیا ہونی چاہیے اس کو فیس کرنے کے لیے. ہمیں اپنی فوج، پاک افواج، سیکیورٹی فورسز، سویلین ہو یا آرم فورسز، ان کے ساتھ کس طرح کھڑا ہونا ہے اور قوم کو سیاسی لیول پہ کنسنسس کس طرح بنانا ہے، یہ سارے اہم ترین سوالات بھی آج ہم پروگرام میں اٹھائیں گے. پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے شاہی سید صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ساتھ موجود ہیں. کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وی جی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو میں. طارق پیرزادہ صاحب سینئر طرز نگار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پر. اور محمد سرمد صاحب جو کہ ہمارے نمائندے ہیں پشاور سے، جو آج اس پورے معاملے کو کور کر رہے تھے، وہ ساتھ ہیں. ان سے آغاز کرتے ہوئے سرمد صاحب، ابتدائی تحقیقات کیا کہتی ہیں؟ کوئی کال ٹریس ہوئی کہیں سے افغانستان کا لنک، انڈیا کا لنک، کوئی ایسا لنک آپ اب تک پولیس کی یا تفتیشی ذرائع پہنچے وہاں تک؟ دیکھیں جی، اس طرح ہے کہ آج صبح جو سانحہ پیش آیا تھا پشاور میں، جونہی دھماکہ ہوا ہم وہاں پر پہنچے جائے وقوع پر، اور جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد ہم نے جو وہاں پر حالات دیکھے اور جو پولیس نفری آئی ہوئی تھی، پولیس کے جو حکام تھے ان سے جو ابتدائی وہاں پر ہم نے سوالات کیے. پولیس کے جو ایس پی سٹی تھے وہ بھی وہاں پر سب سے پہلے پہنچ چکے تھے. ان سے سب سے پہلے ہم نے معلومات دی. تو سب سے پہلے جو ہے وہ جو پولیس حکام ہے انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ یہ ایک دیسی ساختہ بم تھا جو بارودی مواد یہاں پر لایا گیا تھا. اب یہ کس طرح لایا گیا تھا؟ بتایا جا رہا ہے کہ ایک نامعلوم شخص جو ہے وہ مدرسے میں آیا، مدرسے میں یہاں پر ہوا، اس نے ایک بیگ رکھا اور ایک بیگ جو ہے وہ اس کے جانے کے بعد تقریباً کوئی 5 منٹ کے بعد ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا. اس دھماکے کے جو ٹارگٹ تھے وہ اس مدرسے کے محتمم تھے مولانا حضرت نعیم اللہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دھماکے کے ٹارگٹ تھے. ہم نے وہاں پر دیکھا اس افسوسناک واقعے میں اب تک جو سارا دن ہم نے دیکھا اب تک تقریباً 95 افراد جو ہے وہ اس سانحے میں شدید زخمی ہوئے تھے، جن میں سے زیادہ تر کو یہاں سے فارغ کر دیا ہے، جبکہ 8 قیمتی جانیں جو ہے وہ اس سانحے میں ضائع ہو چکی ہے. 8 دینی مدرسے کے طلباء جو ہے وہ اس افسوسناک واقعے میں شہید ہوئے ہیں. ابھی تک جو ہے وہ جتنی تحقیقات ہوئی ہے اور جتنی معلومات پولیس نے اکٹھی کی ہے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ دھماکہ جو ہے وہ ایک ٹارگٹ دھماکہ تھا اور ایک نشانہ بنایا گیا ہے اس مدرسے کو، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا پولیس کی جانب سے ہم نے یہ بیان دیا تھا، یہ بیان سامنے آیا تھا کہ اس علاقے میں پہلے بھی کچھ ٹارگیٹڈ کیے گئے تھے. لیکن سوال بڑا اہم ہے، میں شاہی سے صاحب پہلے آپ کی طرف بھی اس بارے کو لے کر آؤں گا اس بات کو، کیونکہ تھریٹ الرٹس تھے، نیکٹا کے الرٹس ہیں، جنرل الرٹس تو ہیں لیکن اسپیسیفک اس مسجد یا مدرسے کے بارے میں الرٹس نہیں تھے. لیکن شاہی سے صاحب آپ کو لگتا ہے کہیں حکومتی غفلت اس میں، اور اس لہر کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے شاہی سے صاحب؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور دیکھنے اور سننے والے کو سلام دیتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آج کی واقعہ کے پرزور مذمت کرتا ہوں، شدید مذمت کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سانحہ ابھی کا نہیں ہے، یہ اس طریقے سے پچھلے جب افغان وار شروع ہوا تو یہ اس قسم کے واقعات شروع ہوئے. پہلے تو یہ ہوتا کہ وہ سیاسی جلسوں میں، جلوسوں میں یا سیاست ہمارے پارٹی کے لوگوں کو شہید کرتا تھا، کوئی ہم پہ فتویٰ غدار کا، کوئی کافر کا، کوئی راہ کا، کوئی اس کا دیتا تھا. اب یہ مجھے بتایا جائے کہ جو دینی مدرسہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بارے میں یا قرآن کو حفظ کرنے میں، اس سے صاف جگہ جہاں پر ہم لوگ جوتے بھی نہیں، جوتے باہر نکالتے ہیں، اس کے احترام میں وہاں زور سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، وہ جگہ جو اللہ کا گھر ہے، جو احترام کی جگہ ہے، وہاں معصوم لوگوں کے اوپر دھماکہ کرنا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا
نیشنل ایکشن پلان تھا، شاید منوعین اس پہ عمل نہیں ہوا۔ دوسری بات ہے کہ اس میں علماء حق کو چاہیے کہ وہ اٹھے اور فتوے دے۔ یہ کسی مسلمان کا کام تو ہے ہی نہیں نا، لہذا اب یہ کام تو مسلمان کے شکل میں ہو رہا ہے، داڑھی بھی ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ اب ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے کہ مسجد کے اندر قرآن کا حفظ کرتے ہوئے، قرآن کا درس دیتے ہوئے وہاں پہ یہ کام کرنا ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اب یہ جو علماء حق ہے وہ اٹھ جائے اور وہ ان کے جامہ میں، ان کے لباس میں جو لوگ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہماری مذہب کی بدنامی ہو رہی ہے، ہماری یعنی ملک کی بدنامی ہو رہی ہے اور انسانیت کی بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ کام تو ہونا نہیں چاہیے جب تک ہم سب مل کے اس کو کنڈم نہ کریں۔ اس میں میڈیا کا بھی رول ہے، اس میں ہمارے ایجنسیوں اداروں کا بھی رول ہے، اور اس میں میرے خیال میں کہ بے رحمی کے ساتھ ان کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ جو ناسور ہے یہ کسی مذہب، کسی مسلمان، کسی بھی مذہب مسلک میں یا مذہب میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب مل کر کے ابھی جو سرمد نمائندے بتا رہے تھے اور جو ثناء اللہ عباسی صاحب کی انیشل سٹیٹمنٹ سے تفصیل آئے گی، یہ ٹارگٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ ٹارگٹڈ اٹیک تھا، کسی شخصیت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تھا۔ آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ اس کے جو لنکس ہیں ریلیجس ہیں، یا پھر اٹ کین بی اینی ادر تھنگ لائک ہمارا دشمن ہم پہ جس وقت امن سبوتاز کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے شاہی صاحب؟ دیکھیں ٹارگٹ تو ہے نا، ٹارگٹ اگر مدرسہ ہے تو بھی غلط ہے، اگر ایک شخص ٹارگٹ ہے تو بھی غلط ہے، اگر وہ درس قرآن جو دے رہا ہے وہ جگہ ایسے احترام کی جگہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو احترام وہاں پہ زور سے بات بھی نہیں کرنا ہے، اور ایک بندہ آگے جا کے وہاں پہ انسانی جانیں لے رہا ہے، پھر وہ لوگ ان کی ہمت دے گے کہ اسی وقت 2 گھنٹے کے اندر اس جگہ کو صاف کر کے دوبارہ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ تو دین کا جذبہ ہے۔ لیکن یہ کرنے والے کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ یہ کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے۔ اس میں ملک کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے، بدنام کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارا مذہب جو ہے، جو محبت بھائی چارے کا مذہب ہے، وہ بدنام ہو رہا ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے علماء حق کو اٹھنا چاہیے اور فتوے لینا چاہیے کہ یہ چیز ظلم ہو رہا ہے، ناجائز ہو جامع رہا ہے۔ حکمت تبلیغ کی بنانی چاہیے۔ بریگیڈیئر غضنفر صاحب، سید غضنفر علی صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا یہ سانحہ اور اس سے قبل جو واقعات ہوئے ہیں کوئٹہ اور کراچی میں ایک ہفتے میں، جو یہ نئی لہر ہے دہشت گردی کی، کیا اور ہمیں کتنا اس وقت ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے ایسے معاملات کو روکنے کے لیے، انٹیلیجنس اور ٹیکٹیکل لیول کے، دونوں لیول کے اوپر، آپریشن لیول کے اوپر؟ غضنفر صاحب بہت بہت شکریہ۔ پاکستان نے اقدامات تو کیے ہیں، ان میں سے ٹھوس اقدامات بھی ہیں۔ پشاور میں بھی آپ جائیں تو بہت ساری ایسی آبسٹرکشن اینڈ چیک پوسٹیں کریٹ کی گئی ہیں جن کا مقصد یہ پولیس اور آرمی کی کوارڈینیشن سے اس قسم کے حملوں کو روکنا ہے۔ لیکن آپ کو اس تمام چیزوں میں تھوڑا سا پیچھے ابھی ریسنٹلی چلے جائیں، بہت دور نہ جائیں۔ ابھی ایک افغانستان کے اندر ایک جماعت الحراک اور باقی جو دہشت تحریک طالبان اور پاکستان اور ان لوگوں کا ایک جو ہے ان کی ایک کانفرنس، ان کی بیٹھک کرائی گئی تھی، جو کرائی تھی انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رجیت کمار ڈیول کی انسٹرکشنز پہ، اور اس کا اس نے برملا اعتراف بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ مرسنریز ہیں، دے آر ناٹ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ، ہم ان کو پیسے دیں گے اور لوگوں کو مروائیں گے۔ اب یہ حکمت عملی اس کے بعد اگر اس اسٹریٹجی کی کسی کو سمجھ نہیں ہے تو میں تو آئی ایم ایٹ اے لاس ٹو سے سم تھنگ ایلس۔ اور پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ابھی تک بہت سارے افغان مہاجرین ابھی تک بیٹھے ہوئے، افغان کیمپ ابھی تک افغان موجود ہیں۔ آپ کراچی کے اندر جو شہید ہوئے ہیں ایک عالم دین، وہ کسی قسم کی کنٹروورسی میں انوالو نہیں تھے، وہ کسی قسم کے سیکٹیرینزم میں، وہ ایک عالم تھے، وہ پڑھتے تھے، لوگوں کو درس دیتے تھے، بتاتے تھے، کوئی لاجک نہیں بنتا ان کے ٹارگٹ ہونے کا۔ اس سے پہلے آپ کے کراچی میں آپ کو پتا ہے حکیم سعید کا کوئی لاجک نہیں تھا ٹارگٹ ہونے کا، اس کے ساتھ ساتھ امجد صابری کا کوئی لاجک نہیں، لیکن وہاں پہ دہشت گردی کی لہر کے ذریعے ایک پارٹی تھی جس نے ان کو ٹارگٹ کیا، اور آپ کو پتا ہے اس کے مقصدیات کیا تھے کہ پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانا۔ اب یہ جو حملہ ہوا ہے مدرسے کے اندر، جہاں پہ بہت دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب قوم کے نونہال بچوں کو ٹارگٹ کیا جائے،
اور ان میں وہ بچے وہ تھے جو ایک انڈر پریولیج سوسائٹی جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان سے تعلق وہ ان خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں چھوڑ جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس کے بعد ان کو کوئی جاب ملے گا، تو یہ اور وہ قرآن کا درس اور دین کا درس دے رہے تھے، چاہے یہ انڈیویجول کو ٹارگٹ کیا گیا تھا یا مدرسے کو ٹارگٹ کیا تھا، اس کا مقصد آپ سمجھ جائیں کہ اس کا مقصد ہے مذہبی بدامنی پھیلانا، ایک درمیان میں تفرقات پیدا کر۔ حسن فضل ہمیں اگر اجازت دیں ایک بریک ہے، اس کے بعد اس بات کو مکتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بدامنی پھیلانا مقصد ہے اور جو دشمن ہے اس کے ناپاک عزائم ہیں، ان ناپاک عزائم کو ان سے ہمیں کس طرح لڑنا ہے، یہ سوال اٹھائیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج اندوناک سانحہ ہوا جس میں 8 افراد شہید ہوئے۔ یہ جو شہید جو ہوئے، یہ وہ جنگ جو دہشت گردی کی جاری ہے، اس جنگ کے لیے ہماری حکمت عملی آخر کیا ہونی چاہیے؟ آخرکار جو ریسنٹ ٹیرر ویو آیا ہے اس ملک میں، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ یہ سوال ہم اٹھا رہے ہیں۔ طارق پیرزادہ صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا، یہ کیا ہوا ہے آج جو ہوا ہے، اور اس سے قبل جو کوئٹہ میں ہوا ہے، کراچی میں ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو اینگل ہے وہ ریلیجس ہے؟ آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے افغان وار کا کوئی تعلق ہے، یا یہ بھارتی سازش ہے جو مل کر ہو رہی ہے؟ واٹ از یور اوپینین طارق صاحب؟ جی سیفان، آپ نے جو بات کہی ہے اور جو بات آپ کے سوال میں اس میں چھپی ہوئی ہے، وہی میرا تجزیہ ہے، اور میں ذرا اس کی کھل کے وضاحت کر دیتا ہوں۔ میرے ذہن میں کبھی ابہام نہیں ہوتا، مجھے بھی 50 سال عسکری اور نیم عسکری معاملات کو اور دہشت گردی سے متعلق 20 سال کے واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے گزر چکے ہیں۔ دیکھیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو اور بات ہے، ورنہ بھارت کی پچھلی 20 سال کی پالیسی کو دیکھیں جو دہشت گردی کی جنگ کے بعد سے شروع ہوئی تھی، اور اس سے پہلے بھی کوئی اتنی مختلف نہیں تھی، لیکن وضاحت کے ساتھ وہ جنگ دہشت گردی کی جنگ کے بعد شروع ہوئی۔ انہوں نے افغانستان کی سرزمین کو، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، اس میں دہشت گردی کروانے کے لیے بڑے پیمانے پر وسائل، افراد اور تنظیمی قوت کو استعمال کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی اجیت دوول کا جو بیان تھا، وہ لوگوں نے تو اس کا تجزیہ یہ کیا، اور میں حیران ہوں اس ملک میں لوگوں کی آنکھیں بند ہیں یا دماغ بند ہے کہ جناب یہ تو انہوں نے 2 پڑوسی ملکوں کے لیکن طارق صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تمام تھریٹس ہیں ہماری حکومت سنجیدگی سے لے رہی ہے، یا ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے پیچھے لگ گئی ہے؟ آج اپوزیشن رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وزارت داخلہ جو ہے وزارت نیب بن چکا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو سنجیدگی سے پریورٹی نہیں دے رہا ہے اس پر امن و امان کو۔ کیا یہ بات سچ ہے طارق صاحب؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے، میں ایک فکرہ مکمل کر دوں اپنی پچھلی گفتگو کا۔ تو چنانچہ یہ جو تجزیہ ہے یہاں پر، اور میں نے حیران ہوں کہ اس میں اچھے خاصے سنجیدہ محکمے بھی شامل ہیں، کہ جناب یہ تو شاید اندرونی طور پر بھارت کی توجہ اپنے مسائل سے ہٹانے کے لیے کہ وہ اجیت دوول یہ بیان دے رہا ہے پیشگی حملے کرنے کا، اور جس جگہ خطرہ ہوگا وہاں پر کارروائی کریں گے۔ یہ چین کے خلاف بیان نہیں ہے، یہ پاکستان پر حملہ کرنے کی بالواسطہ یا بلا واسطہ براہ راست دھمکی ہے۔ اس زاویے سے میں اس کو دیکھتا ہوں، اور اگر آپ نہیں دیکھتے تو یہ پشاور والے واقعات ایک دشمن ریاست بھارت کی طرف سے اس کی مدد سے ہونے والے واقعات کی ایک بڑی مضبوط کڑی کا حصہ ہے، اور یہی میرا تجزیہ ہے۔ دوسری بات جو آپ نے اب سیاسی کی ہے، اس کی طرف میں آ جاتا ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اندرونی اپوزیشن کے خلاف ساری توجہ ہے، یہ بڑی بوگس بات ہے۔ جو ملک کے تحفظ کر رہے ہیں محکمے، وہ تو ان کے انٹیلیجنس کے ادارے اور دوسرے ادارے، ان کی نظر تو سرحدوں پر ہے، افغانستان پر ہے، وزارت خارجہ کی ہے، وزیر اعظم کی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا ہے کہ ان کی توجہ اندر کے دفاعی معاملات پر نہیں ہے، یہ بازاری قسم کی بوگس باتیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ انٹیلیجنس یا اور اسی سوال میں غضنفر صاحب، یور اوپینین؟ کے ادارے سب طرف۔ جی میں اگلی اصل میں اس کو لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، اور اس ملک کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اگر 4 دن کے لیے ہم نہ جائے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب دہشت گردی کی جنگ تقریباً ختم ہو گئی۔ یہ سوچ پہلے بھی غلط تھی، آج بھی غلط ہے۔ یہ جنگ جاری ہے طارق صاحب، لیکن میں غضنفر صاحب آپ سے پوچھوں گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کہ اس پر حکومت کی توجہ نہیں ہے ان خطرات کی طرف، کیا یہ بات درست ہے غضنفر صاحب؟
نہیں، یہ بالکل بات درست نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے ان خطرات کی طرف توجہ مرکوز کرنی ہے ان کی توجہ تو مرکوز ہے، لیکن میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل بازاری کلچر جو پیدا ہوا ہے، یہ جو انڈیویجولز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تماشا رچایا جا رہا ہے، جس میں پاکستان کے اندر کسی کے جو پاکستان کے ایشوز ہیں، جو عام آدمی کے ایشو ہیں، جو کامن آدمی کے ایشو ہیں، ان پہ بات کرنے کے بجائے کرپٹ انسانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے نیریٹو کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر جو کچھ نواز شریف بار بیٹھ کے کہہ رہا ہے وہ تقویت دے رہا ہے آپ کے دشمن کو، اور جب دشمن کو آپ تقویت دیتے ہیں اور جب آپ کے بیان لیڈنگ اس میں چھاپے جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو تماشا لگا ہوا ہے یہ ایک انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے۔ یہ وہ انسٹیبلٹی ہوتی ہے جس کے اندر دشمن کو یا اس قسم کی قوتوں کو موقع ملتا ہے کھل کھیل کے کھیلنے کا۔ اگر پاکستان کے اندر مجھے یہ بتائیے آج جو بچے شہید ہوئے ہیں وہ کن کے بچے تھے؟ کیا وہ ایلیٹس کے بچے تھے؟ کیا وہ ٹاپ ناچ کے بچے تھے؟ کیا وہ بڑے بڑے علماء کے بچے تھے؟ وہ بچے تھے غریب انسان کے، وہ بچے تھے کامن آدمی کے۔ گاؤں میں رہنے والا ایک شخص اپنے بچوں کو بھیج دیتا ہے ان مدرسوں میں، یہ مدرسے ایک پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کا درس پڑھا رہے ہیں۔ اب قرآن کے درس کو ہٹ کرنا، میں یہاں پہ انڈیا پہ بات کر الزام لگانے کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں یوز آپ کے لوگ ہو رہے ہیں۔ آج تک آپ افغان مہاجرین کو نہیں بھیج سکے، ان کے کیمپ دہشت گردی کا مرکز ہیں، وہاں لوگ آ کے رہتے ہیں، این ڈی ایس لوگوں کو بھیجتی ہے وہاں پہ۔ اب جب وہاں پہ بھیجتی ہے، آپ کی پولیس کی اٹینشن آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں یہ ریلیاں کر کے، اور جو کچھ ان میں ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ میں اب اس کو کیا کہوں؟ کیا کسی کراچی میں آپ نے جلسہ کیا، کراچی کے پرابلم میں کسی لیڈر نے بات کی؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کراچی میں جلسے میں موجود تھے اور تقریریں کر رہے تھے اور ان کا صرف ایک فوکس تھا۔ تو جب آپ کی پولیٹیکل، جب آپ کی ملک کے اندر کی اسٹیبلٹی ہرٹ ہوگی، جب وہاں پہ ایک گیپ ملے گا دہشت گردوں کو پھرنے کا اور کام کرنے کا، پولیس ول بی آؤٹ ورڈ لکنگ ہوگی، وہ کچھ اور چیز کو دیکھ رہی ہوگی، تو یہ رچ گراؤنڈ ہوتا ہے دشمن کو اٹریکٹ کرنے کا، اور دشمن اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اجیت کمار ڈیول نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہم یہاں پہ مرسنریز ہیں، ہم پیسے دیں گے، لوگوں کو لڑائیں گے۔ اب بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی بڑی اہم اور سیریس بات آپ نے کی ہے غضنفر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں الٹا جو گورنمنٹ کا جو اپوزیشن کا نیریٹو ہے پی ڈی ایم کا، اس کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے۔ شاہی سید صاحب جی ہاں، آپ اس پر کچھ کہیں گے؟ اس سے فائدہ دشمن، آپ کی دشمن توقع فائدہ اٹھا رہی ہے، جی شاہی سید صاحب، اس سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، دشمن اس کو کیش کرا رہا ہے، اس سے ایک لوگوں کے ذہن میں ایک کانسیپٹ بٹھا رہا ہے۔ صحیح ہے، میں شاہی صاحب آپ سے پوچھوں گا کیا یہ فالٹ لائنز ایکسپوز ہو رہی ہیں اور اس کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے؟ شرم آنی چاہیے، عام آدمی مر رہا ہے اس ملک میں، عام آدمی غضنفر صاحب میں ایک سیکنڈ مجھے دیں، اگر لیڈر کا بچہ سوال سمجھا نہیں۔ جی میں شاہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں غضنفر صاحب کہ جو پی ڈی ایم کا نیریٹو ہے یا جو تقریریں ہو رہی ہیں وہاں پر، اس کا فائدہ دشمن قوتیں اٹھا کے پاکستان میں دھماکے کر رہی ہیں اور پاکستان میں امن کو سبوتاژ کر رہی ہیں۔ ڈو یو ایگری ود دس شاہی صاحب؟ میں بالکل اس بات کو ایگری نہیں کرتا ہوں۔ دشمن تو دشمن ہے، وہ نہ پی ڈی ایم کے بعد سے پیدا، وہ ویسے بھی پیدا اٹھا رہے۔ کلبھوشن جب آیا تھا تو پی ڈی ایم تو نہیں تھا، مگر کلبھوشن تو پاکستان میں کام کر رہا تھا۔ اور یہ دھماکے کیا، یہ ابھی پی ڈی ایم بننے ہوئے تو 2 مہینے ہو گئے، تو کیا یہ واقعات ابھی 2 مہینے کے اندر شروع ہوئے، اس سے پہلے نہیں ہوئے؟ کلبھوشن جیسے لوگ پکڑے گئے، یہ کام نہ کسی مسلمان کا ہے اور نہ کسی پاکستانی کا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے تانے بانے تو ہندوستان سے ملتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کے تانے بانے تو دشمن ممالک سے ملتے ہیں۔ ظاہر جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرے گا یہ ان کا کام ہے، لیکن ہمارے اداروں کا کام ہے، ہمارے علماء حق اٹھے اور ہمیں اس پہ ریسرچ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ ہو کیوں رہے۔ لہذا یہ بات کسی ایک پاکستانی تو نہیں جائے گا، مسلمان بھی یہ کام نہیں جائے گا، ہے تو کام دشمن کا، لیکن دشمن کو پکڑنا، کیپ کردار تک پہنچانا اور ان دھماکوں کے ماسٹر مائنڈوں کو پکڑنا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ کام آج سے نہیں ہو رہا ہے، یہ تو کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ 2010 میں جتنے دھماکے ہوئے تھے، ہمارے پارٹی کے کتنے لوگ شہید ہوئے تھے۔ تو لہٰذا یہ کہ یہ پی ڈی ایم سے جوڑنا، ان نظریے سے جوڑنا یا ان سے، یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ بالکل یہ صرف اور صرف دشمن کا کام ہے، پاکستان کو برباد کرنے والوں کا کام ہے، اور ہمیں تانے بانے پکڑنے ہیں۔
صحیح ہے یہ شاہد صاحب جو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اسی پہ نہیں ڈالنا کہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ہو رہا ہے. بھائی پی ڈی ایم تو نہیں تھا، 2 مہینے پہلے پی ڈی ایم کہاں تھا. صحیح ہے، میں یہ پی ڈی ایم پہ نہیں ڈالتے، لیکن شاہد صاحب کیا آپ کو لگتا ہے حکومت کی جو توجہ ہے وہ اپوزیشن پر ہے نہ کہ ان خطرات پر جو میں نے دونوں معزز مہمانوں سے پوچھا؟ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں شاہد صاحب؟ میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ حکومت کو تو نااہل ہے. جب یہ آپ کے سپریم کورٹ کے جج نے بولا کہ یہ اس حکومت کی نہ اہلیت ہے، نہ قابلیت ہے اور نہ ان کی پلاننگ ہے، وہ ان باتوں پہ تو کم سوچ لیا. وہ تو صبح اور شام اسی چکر میں ہے کہ میں اپوزیشن کو کیسے دباؤں گا. اس نے نیب کو بھی خواہ بدنام کر دیا. اس نے خود، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت جتنی بھی بدنامی ہو رہی ہے حکومت، طارق صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. یہ بلا وجہ ان کے ترجمان بنے ہوئے بیٹھے ہوئے. یہ فوج ہمارا فوج ہے، یہ ہمارے ادارے، لہذا ان اداروں کو خواہ کنٹروورشل بنانا یا ان کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان کے دفاع کے ذمہ وار ہیں. وہ قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دیں اور قربانیاں دیں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات آج ہونے والی دہشت گردی پر میں شاہد سید صاحب اسٹریٹ فارورڈ آپ کی طرف آنا چاہوں گا. طارق فیصل صاحب نے پی ڈی ایم کے بارے میں باتیں کی، نیریٹو کی بات کی، اپنا رسپانس دیجئے گا، پھر میں غزنفر صاحب کا بھی رسپانس لوں گا اس پہ. شاہد صاحب یہ تو ان کا سوچ اور جو باتیں اس نے کی یہ ان کا سوچ، ان کا رائے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں ایسی کوئی بات نہیں جو اداروں کے لیے وہ بری ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ملک چلتا ہے آئین پہ، آئین چلتا ہے اداروں پہ. ہم سارے اداروں کو مضبوط چاہتے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں تو میڈیا کو آزاد چاہتے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم آزاد اور خود مختار چاہتے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں تو ہم اپنے جو عدلیہ ہے اس کو خود مختار اور آزاد چاہتا ہے. مضبوط ادارے، مضبوط پاکستان بنائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے